رمضان آیا چار سو اللہ 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 حسن رمضان آیا چار سو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں آپ کے میزبان محمد عبدالودود کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی میگا رمضان ٹرانسمیشن حسن رمضان پاورڈ بائی خدمات الفردوس اور اس کے انتہائی خوبصورت بہترین سیگمنٹ حسن بیان میں. اور ناظرین محترم، جس سے آپ کو پتہ ہے ہمارے انیشیل راؤنڈز الحمدللہ حسن بیان کے وہ مکمل ہو چکے اور اب ہمارے کوارٹر فائنلز کا آغاز ہے. تو آج ہمارا پہلا کوارٹر فائنل ہے اور اس کوارٹر فائنل میں کچھ مختلف ہے جو پچھلا ہمارا انیشیل راؤنڈ تھا اس سے، اور یہ جو یعنی مختلف ہونا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے. ہمارے ہاں یعنی بہت اس حوالے سے حوصلہ شکنی پائی جاتی ہے ڈفرینس آف اوپینین کی، اگر ایز اے سوسائٹی ہم بات کریں. لیکن آج کا ہمارا پہلا سیگمنٹ کوارٹر کا وہ ہمیں ڈفرینس آف اوپینین کے آداب بھی بتائے گا اور ہمیں ایک دوسرے کے موقف کو دلیل سے سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کرے گا، مجھے ایسا لگتا ہے. اور اسی طرح سے ہمارے آگے کے جو راؤنڈز ہیں اسی کوارٹرز کے، ان میں بھی انشاءاللہ مختلف موضوعات پہ ہم ڈفرینس آف اوپینین سنیں گے. اور 4 ہی شرکاء ہیں ہمارے پاس، جیسا کہ پہلے 2 لوگ جائیں گے آگے اور 2 لوگ جائیں گے بہت آگے، جس طرح میں کہتا رہتا ہوں. تو ہم آج کا جو ہمارا پہلا کوارٹر فائنل ہے اس میں کیا مختلف ہے انیشیل راؤنڈ سے اور آج کیا کچھ چینج ہونے والا ہے، تو اس سب کی تفصیل کے لیے میرے ساتھ آپ کو پتہ ہے حسن بیان کے اس سیگمنٹ میں ہمارے کو ہوسٹ اور ایک طرح سے کو ہوسٹ بھی اور ایک طرح سے جج بھی، اس سیگمنٹ کے منصف بھی عاصم بلال بھائی کو میں بلاؤں گا. وہ ہمیں بتائیں گے کہ آج ہمارا کوارٹر فائنل کا یہ پہلا راؤنڈ، السلام علیکم وعلیکم السلام، اس میں کیا مختلف ہے انیشیل سے. عاصم بھائی تھوڑا سا ہماری آڈینس کو پلیز بتائیے آج سے کوارٹرز کا کیسے آغاز ہو رہا ہے. آپ کا بے حد شکریہ سر. اور آج کا جو ہمارا مقابلہ ہے، پہلے ہمارے مقابلہ جات ڈیکلیمیشن یعنی کہ ایک تقریر کے تھے جس پر موضوع دیا جاتا، مقررین آ کر تقریر کرتے. یہ روایتی مباحثہ جسے ڈیبیٹ کہتے ہیں اس کا مقابلہ ہے. اس میں ہم ایک قرارداد دیں گے، یعنی کہ وہ موضوع ہی ہوگا لیکن اس کا اصطلاحی نام قرارداد ہے، جس پر ایک مقرر آ کر اس کی حمایت میں تقریر کرے گا، ایک مقرر آ کر اس کی مخالفت میں تقریر کرے گا، اور پھر ایسے ہی دوسرا مقرر اور تیسرا اور چوتھا مقرر حمایت اور مخالفت میں تقاریر کریں گے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ جس طرح کہ عبدالودود بھائی نے بتایا کہ جو رائے کا اختلاف ہوتا ہے اور اس رائے کے اختلاف کو سننے کی سکت نہیں ہے اب اس چیز کو پروان چڑھانے کے لیے کہ دوسرے کی بات، دوسرے کی رائے سنی جائے، اسے سمجھا جائے اور طریقے سے ایک اچھے طریقے سے اس کا کاؤنٹر کیا جائے، اس پہ رد دلیل دی جائے. تو اس چیز کی روایت کو فروغ دینے کے لیے یہ مباحثے جو ہے ان کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ہم نے بھی یہ اقدام کیا ہے کہ اپنے کوارٹر فائنل راؤنڈ میں ہم ان مباحثہ جات کا انعقاد کریں. موضوع کیا ہے آج کے مباحثے میں کا؟ موضوع بتاتا ہوں، اس سے پہلے میں کچھ تھوڑے سے اصول و ضوابط وغیرہ بتا دوں. جناب. کہ اس کے اندر سب سے اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ مقررین کے دلائل کیا ہیں. دلیل سب سے اہم چیز ہے. آپ کو جو قرارداد مل رہی ہے آپ نے اس قرارداد کی وضاحت کرنی ہے، قرارداد کے کس کس لفظ کا کیا مطلب ہے، بطور مجموعی آپ اس قرارداد سے کیا مطلب اخذ کرتے ہیں اور پھر اس پر آپ کے دلائل کیا ہیں. علاوہ ازیں آپ کے جو مخالف رائے والے مقررین ہیں، یعنی کہ وہ اس قرارداد کی مخالفت کر رہے ہیں، اگر آپ حمایت میں ہیں یا آپ مخالفت میں ہیں تو جو حمایت والے مقررین ہیں وہ جو دلائل دے رہے ہیں تو آپ ان کا کیا کیا رد کر پاتے ہیں، ان کے دلائل کا آپ کے پاس رد کیا ہے. یہ چیزیں جو ہے آپ کے مد نظر رکھی جائیں گی اور اس کے مطابق ہمارے منصفین بشمول میرے آپ کی مارکنگ کریں گے. ایک چیز اس میں مد نظر رہے کہ ڈیبیٹ کے اصول و ضوابط کے مطابق آپ اس ڈیبیٹ کی تقریر میں کوئی مذہبی دلیل نہیں دے سکتے، یعنی کہ قرآن کی کوئی آیت، کوئی حدیث یا اس طرح کی کوئی دلیل نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اصول بناتے ہوئے اس کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ قرآن کی آیت یا حدیث کو کاؤنٹر نہیں کیا جا سکتا، اس کا رد نہیں کیا جا سکتا. تو موضوع آج کا ہمارا بہت دلچسپ ہے، بہت شاندار ہے. موضوع کے تناظر میں آپ کی اجازت سے ایک شعر پڑھ لوں بھائی؟ جی سر. ایک شعر سناؤں گا اور پھر میں اپنی قرارداد بتاؤں گا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور ہمارا موضوع اسی تناظر میں القدس کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، ایک عالمگیر مسئلہ، ہم سب کے دل سے قریب ترین مسئلہ، جس کے لیے ہم تڑپتے رہے، جس کے لیے ہم فکر مند رہے.
تو وہی مسئلہ جو ہے ہم اس پر بات کریں گے. قرارداد ہے آج کی, مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم ہے. یہ قرارداد ہے. جو مقرر موافقت میں ہوں گے وہ آ کر بات کریں گے کہ ہاں مسئلہ فلسطین کا حل جو ہے وہ 2 ریاستی تقسیم ہے. جو اس کی مخالفت کرنا چاہیں گے وہ اس پر دلائل دیں گے کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم نہیں ہے. اپنے شرکاء کا تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے شرکاء بہت قابل مقررین ہیں جو اپنے ابتدائی مرحلہ جات میں جیت کر, کامیاب ہو کر, کوالیفائی ہو کر کوارٹر فائنل میں پہنچے ہیں. پہلے شریک ہیں جامعہ دارالحکمت سے رامش, دوسرے شریک ہیں جامعۃ السعید سے مطیع الرحمان, تیسرے شریک محمد طلحہ رانا ہیں بحریہ یونیورسٹی کراچی سے, اور چوتھے شریک ہمارے مہمان مقرر یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر سے مبارک علی. تو جناب جیسا کہ ہے کہ آپ ہمارے صدر علی وقار ہیں, آپ کی اجازت سے مباحثے کا آغاز ہوگا. وہ میں جو قرارداد آسم یہ بات ایڈ بھی آپ کو ہم نے ابھی انٹروڈیوس ہی نہیں کرایا. علی وقار نہیں, میں تو آپ کو بتا سر میں آپ کو بتاؤں تو صحیح کہ آپ بھی موجود ہیں. آپ بھی موجود ہیں. صدر علی وقار بہت اہم جو ہے نا کردار ادا کرتے ہیں مباحثے کے اندر. جی سر, جی بالکل, میں تو اس لیے مباحثے میں صدر کا ہونا بہت لازمی ہے. شکریہ سر. آپ آج کے صدر علی وقار یعنی کہ آپ ہمارے اس مباحثے کے وہ صدر ہیں جن کا اثر بھی ہے, جن کی بات کا اثر بھی ہے, جن کی بات کی اہمیت ہے. مجھے تو آج آسم بلال کریں گے سر, مجھے تو آسم بلال بھائی کو آج میں سن رہا تھا اتنی دیر, تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہوسٹ جب مسلسل بولتا ہے تو سننا کتنا مشکل کام ہے. لیکن بہرحال یہ تجربہ بھی زندگی میں ہونا چاہیے. پر وقت اندازہ ہوگا, لیکن ہمیں آپ کو سننا اچھا لگتا ہے, ایسا نہیں کہیں گے. نہیں ہمارے آج آپ بڑے بڑے حضرات ہمارے منصفین میں آپ تعارف کروائیں, میں سنوں گا انشاءاللہ. بالکل بنا کسی شکایت کے سنوں گا. نہیں تعارف جو ہے وہ آپ نے کرانا ہے, بیکاز کہ ماشاءاللہ آپ کا فن, صاحب فن ہیں آپ, اور آپ لوگوں کے یہ ہم درس, ہم مکتب, کچھ بھی کہہ لیں. جی ہمارے پہلے شریک ہمارے ابتدائی راؤنڈز کی طرح محمد بن فیصل کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ 170 سے زائد مقابلہ جات, جن میں کل کراچی, کل سندھ, کل پاکستان, غزل, نظم, کوئز, تقریر, تمام تر مقابلہ جات شامل ہیں. اور بالخصوص جو خاصہ ہے ان کا تقریر میں, ڈیبیٹ میں, ان تمام چیزوں کے یہ بڑے اچھے مقرر ہیں. بلکہ خاص یہ آج ہمارا ڈیبیٹ کا مقابلہ ہے, تو ڈیبیٹ میں کئی سارے مقابلہ جات میں بطور قائد ایوان, قائد حزب اختلاف بھی اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ سر انجام دے چکے ہیں, منصف بھی رہے ہیں بہت سارے مقابلہ جات میں, اور دیگر ان کے بہت سارے اعزازات ہیں. گولڈ میڈل جیت رکھا ہے انہوں نے, نشان ارشاد جامعۃ الرشید کا بہت بڑا اعزاز, اور دیگر تمام ترین کامیابیاں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوسرے ہمارے منصف ایسے ہی ایک بہت قابل نام, دونوں محمد, ماشاءاللہ, محمد مرزا صاحب, زبردست, بہت ہی شاندار مقرر. ان کی ایک آواز کا سحر ہے جو سننے والے جانتے ہیں کہ جب یہ ایوان میں بولتے تھے تو کیسے پن ڈراپ سائلنس جو ہے وہ طاری ہو جاتا تھا. خاص ترین ان کی کامیابی, بہت بڑی کامیابی, شاید تقریری حلقے کی بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے, ARY شان رمضان سن 2023 کے یہ فائنل کے ونر ہیں. ہمارے بہت اچھے مقرر ہیں, انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے بعد اور سب سے اہم بات یہ کہ مباحثے کے حوالے سے عاصم بلال کی صلاحیتیں بھی جو ہے نا کسی سے ڈھکی چھپی رہی ہیں, اور آپ نے کر لو ایک دوسرے سے کر لو آپ نے کبھی ان کا تعارف کرا. یہی ہمارے وہ واحد مقرر ہیں JT لٹریری سوسائٹی کے جنہوں نے آل پاکستان مباحثے میں قائد ایوان ہونے کا شرف حاصل کیا. ماشاءاللہ, بہت 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 مبارک ہو مجھے کہ میرے ساتھ اتنے قیمتی لوگ ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں. ہم بھی اسی طرح مبارکباد کے مستحق ہیں قیمتی لوگوں کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ. اچھا, ہمارے جو شرکاء ہیں ان میں تھوڑا سا آپ یہ بتا دیں مجھے کہ شروع ہی میں ہمارے ناظرین کو کہ قرارداد کی موافقت میں کون ہے اور مخالفت میں کون ہے. جس ترتیب سے میں نے نام لیے ہیں اسی ترتیب سے پہلے شریک موافقت کریں گے, دوسرے مخالفت کریں گے, تیسرے شریک موافقت کریں گے, چوتھے شریک مخالفت کریں گے. پہلے شریک کو آپ جی پلیز جناب آپ بلائیے. پہلے شریک جامعہ دارالحکمہ سے رامش شریف لائیے جناب. رامش صاحب, آپ ہمیں بتائیں گے کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم ہے اپنے دلائل کی روشنی میں. اور ناظرین محترم, ان کانوں سے تو سننا ہے, دل کے کانوں سے سننا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ وہ کہتا ہے نا کہ کالم نگار, اخبار کا کالم نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, ادارے کا مقرر کی رائے سے متفق ہونا بالکل ضروری نہیں ہے. لیکن بہرحال جس طرح بات ہوئی کہ ایک دفعہ وہ دلائل ہم ضرور سنیں جو مدعا ہمیں پسند نہیں ہے, اس کے حق میں بھی کچھ دلائل ہمیں سننے کی ایٹ لیسٹ طاقت ہونی چاہیے, حوصلہ ہونا چاہیے. اور یہ ایشو بہت بڑا ایشو ہے, جب تک ہم مخالفین کے دلائل نہیں سمجھیں گے, نہیں سنیں گے, ہم کاؤنٹر نہیں کر سکتے.
ہم صرف نعرہ تو لگا سکتے ہیں, ہم بددعا بھی دے سکتے ہیں, لیکن اس سے کچھ نہیں بدلے گا. ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے تو پہلے اس موقف کو سننا پڑے گا. تو یہی مقصد ہے آج کے اس مباحثے کے انعقاد کا, اس موضوع کے منتخب کرنے کا. تو جناب اور اس شاندار روایت کے آغاز پر ہم جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے بہت شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ سر, جے ٹی آر لٹریری سوسائٹی کے بہت شکریہ. ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے, اللہ خیر کرے. چلیں ہم نے سیکھا ہے لوگوں سے. رامش بھائی جناب جی, ٹائم ہے 4 منٹ 3 سے 4 منٹ اور آپ کا ٹائم وہ سامنے اور شروع ہو رہا ہے جناب اب. صدر علی وقار ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم ہے. قرارداد میں موجود پہلی ترکیب مسئلہ فلسطین کا حل, جس سے مراد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع کا منصفانہ اور پائیدار حل تلاش کرنا ہے. قرارداد میں موجود دوسری ترکیب 2 ریاستی تقسیم ہے, جس سے مراد فلسطین اور اسرائیل, جہاں فلسطین اور اسرائیل 2 علیحدہ اور خود مختار ریاست ہوں, جہاں دونوں ریاستیں ایک دوسرے کو تسلیم کر کے امن کے ساتھ زندگی گزاریں. تو تمام جہت سے قرارداد کا مفہوم یہ طے پایا کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے 2 ریاستوں یعنی اسرائیل اور فلسطین کا علیحدہ ہونا ضروری ہے. چونکہ قرارداد حقیقت کے بالکل قریب ہے, میں اس قرارداد کی بھرپور موافقت کرتا ہوں. اب آتے ہیں دلائل کی طرف. اگر قرارداد کو قانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو دوسری عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد اقوام متحدہ نے 1947 میں فلسطینی علاقوں کو 2 حصوں یعنی یہودی اور عرب ریاست میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی تھی. اگرچہ فلسطینیوں نے اس کی 70 سال مزاحمت کی, مگر اس کا نتیجہ سوائے بڑی تعداد میں شہادتوں اور علاقوں سے محرومی کے کچھ نہیں نکلا. لہذا صدر علی وقار امن قائم کرنے کے لیے اس قانون پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا. لہذا صدر علی وقار مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم ہے. اگر قرارداد کو جغرافی اعتبار سے دیکھا جائے تو مغربی ممالک بشمول امریکہ اسرائیل کے حامی و مددگار ہیں, تو دوسری طرف عرب ممالک بھی فلسطینیوں کی مدد کرنے کو تیار نہیں. تیسری طرف وہ مسلمان جو چاہتے ہوئے بھی مدد نہیں کر سکتے, اور اگر کسی نے کچھ کیا بھی ہے تو اپنے دفاع تک محدود ہو کر کیا ہے. اسی لیے جغرافیائی تقسیم برداشت کرنا ہی فلسطینیوں کے حق میں فائدہ مند ہے. لہذا صدر علی وقار مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم ہے. اگر قرارداد کو تعلیمی اعتبار سے دیکھا جائے تو چونکہ فلسطین میں عملاً اسرائیل حاکم ہے, اور جب تک لوگ حکومت کے تابع نہیں ہوتے یا اپنی الگ مملکت نہیں بنا لیتے تب تک تعلیمی میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. لہذا صدر علی وقار فلسطینیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ریاست قائم کر لیں, جیسے کہ ہم نے بر صغیر کو چھوڑ کر ایک چھوٹی سی مملکت پر اکتفا کیا تھا, اور آج الحمدللہ پاکستان دنیا کی ہر قسم کی تعلیم سے لیس ہے. اگر قرارداد کو مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو مسائل بر صغیر میں مسلمانوں کے ساتھ تھے وہی مسائل فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں. لہذا صدر علی وقار فلسطینیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ 2 قومی نظریے کے طرز پر پاکستان جیسی ایک چھوٹی ہی صحیح مگر ایک الگ ریاست قائم کر لیں. ثابت ہوا مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم ہے. جناب والا, اگر قرارداد کو معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو 2 ریاستی حل سے ہی فلسطینی ریاست کو بین الاقوامی امداد اور تجارت سے فائدہ حاصل کر سکے گی, جس سے بے روزگاری اور غربت کو ختم کیا جا سکے گا. ثابت ہوا مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم ہے. جناب لہذا صدر علی وقار اگر 2 ریاستی حل کی طرف جایا جائے تو اس کو متفقہ طور پر اقوام متحدہ, یورپی یونین, عرب لیگ اور افریقی یونین سمیت متعدد بین الاقوامی تنظیموں کی حمایت حاصل ہوگی, جو کہ بین الاقوامی اجماع اور اتفاق کا سبب بنے گی. لہذا صدر علی وقار مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم ہے. جناب والا, مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم ہے. 2 ریاستی حل سے ہی اقوام متحدہ کی قرارداد 242 پر عمل ہوگا, جس کے تحت اسرائیل کو 1967 کی جنگ کے بعد کے تمام مقبوضہ علاقوں سے انخلا کرنا پڑے گا. ثابت ہوا مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم ہے. جناب والا, 2 ریاستی حل سے ہی فلسطین کو فلسطینی اتھارٹی کے بجائے ایک مکمل اور خود مختار ریاست کا درجہ دیا جائے گا, جو کہ مسلمانوں کا امن اور تحفظ جس کو مسلمانوں سے امن اور تحفظ حاصل ہوگا. جناب والا, 2 ریاستی حل سے ہی عالمی عدالت کے 2004 کے فیصلوں کو ماننا پڑے گا, جس کے نتیجے میں فلسطینی مسلمانوں کو کا حق خود ارادیت کو تسلیم کیا جائے گا, جو کہ ایک الگ ریاست بنانے کے ذریعے ہی ممکن ہے. جناب والا, اب اگر مخالف سم سے مقررین آئے اور یہ بتانے لگے کہ جب 2 ریاستی تقسیم ہو جائے گی تو وہ مسجد اقصیٰ کس کے پاس جائے گی, تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ 242 اقوام متحدہ کی 242 کی قرارداد پر 1967 کے تمام مقبوضہ علاقے ہم لیں گے. اس کا مطلب 1967 کے بعد مسجد اقصیٰ بھی ہمارے پاس آ جائے گی. ثابت ہوا مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم ہے. شکریہ. جناب رامش بھائی نے لیے ہیں 3 منٹ اور 50 سیکنڈ 48 سیکنڈ آلموسٹ. تو جناب عاصم بھائی یہ بتا رہے تھے دلائل سے کہ 2 ریاستی تقسیم ہے. اب ہمیں مطیع الرحمان جامعۃ السعید سے بتائیں گے کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم نہیں ہے, یعنی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی جو بات ہوتی ہے وہ نہیں ہے, اس کے خلاف بات کریں گے مطیع الرحمان. یعنی کہ ہمارے یہ ادھر یعنی کہ ہمارے یہ شریک اس قرارداد کی مخالفت کریں گے. جی جناب آپ کو بتائیں گے, شروع کیجیے گا اس کے بعد. جی
ٹائم شروع ہو گیا آپ کا. جناب اعلیٰ شروع کرتے ہیں رد دلائل سے. پہلے مقرر آئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کی مثال دی کہ جیسے بر صغیر میں 2 ریاستی تقسیم کے ذریعے سے جنگ کا خاتمہ ہوا اور امن کا قیام ہوا، تو اسی طرح فلسطین میں بھی 2 ریاستی تقسیم کے ذریعے سے امن کا قیام ہوگا. تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ 2 ریاستی تقسیم کی بات اس وقت کی جاتی ہے کہ جب ایک ہی خطے میں 2 فریق آپس میں مخالف ہو جائے، اور بر صغیر میں یہی کچھ ہوا تھا. جبکہ آج فلسطین میں ایک خطے کے 2 فریق نہیں ہیں بلکہ باہر سے آنے والی ایک فریق ہے، اور اس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات انہوں نے کی کہ بھائی 1947 میں ہونے والے معاہدے کے تحت جو اقوام متحدہ میں منظور ہو گئی ہے، اس کے تحت بھی قانونی طور پر 2 ریاستی تقسیم حل ہے. تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ یہ قرارداد اسی طرح منظور ہوئی ہے کہ جیسے اس امریکی ہٹ درمی پر منظور ہوئی ہے کہ جو ہر موقع پر یونائٹنگ فار پیس ریزولیشن کے نعرے کے پیچھے ان کی ہٹ درمی رہتی ہے. اب بڑھتے ہیں قرارداد کی طرف. زیر بحث قرارداد میں 3 اصطلاحات قابل غور ہیں. پہلا اصطلاح مسئلہ فلسطین سے مراد 1936 سے شروع ہونے والی یہودی بستیوں کی جبراً آبادکاری کے نتیجے میں ہونے والی تنازعات ہیں، جبکہ دوسری اہم اصطلاح 2 ریاستی تقسیم سے مراد 1947 میں ہونے والے اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں منظور ہونے والی وہ قرارداد ہے جس میں ان تنازعات کا حل 2 ریاستی تقسیم پیش کیا گیا. جبکہ تیسری اصطلاح حل سے مراد یہ ہے کہ یہ فیصلہ فریقین کے تمام تر تنازعات کو مکمل طور پر ختم کر دے گا. جناب اعلیٰ اگر ہم قرارداد کو دیکھیں، قرارداد کو اگر عالمی طور پر دیکھا جائے تو جیسے کہ ابھی میں نے بات کی کہ جو 1947 والی قرارداد تھی اس کے پیچھے امریکی ہٹ دھرمی شامل تھی کہ جس سے عالمی طور پر کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض ہم مخالفین کے لیے اسے قانون بھی مان لیں تب بھی 1976 میں ہونے والی جنگ میں یہودیوں نے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے اس بات پر مہر ثبت کر دی کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم ہے. یہ سب کاغذی باتیں ہیں. جناب اعلیٰ اگر کوئی اوسلو معاہدے کی بات کرتا ہے تو پھر اسے یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس معاہدے کے باوجود یہودی 4 لاکھ سے زائد یہودیوں کے لیے بستیوں کا قیام فلسطینی علاقوں میں کیا گیا ہے. اور اسی طرح اگر قرارداد کو جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو 2 ریاستی تقسیم کا مطلب فلسطینیوں کی اپنی ہی سرزمین پر 22% فلسطینیوں کا حق مانا جائے اور باقی 78% اسرائیلیوں کا حق مانا جائے. تو یہ ان تنازعات کا حل نہیں بلکہ یہ مزید تنازعات کا سبب بنیں گی اور قرارداد مسترد ہوتی ہے. جناب اعلیٰ مشاہدات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ظالم کی قوت بڑھتی جاتی ہے اس کا ظلم بھی بڑھتا رہتا ہے. مثلا اپنے ہی ملک کو لیجئے کہ جیسے ضلع قرم میں شرپسندوں کو بیرونی امداد سے طاقت حاصل ہوئی تو تب بگن کے علاقے میں ظلم و ستم کا بازار سجا دیا گیا. تو اب اگر 2 ریاستی تقسیم پر عمل درآمد کر کے اسرائیل کو ریاست تقسیم کیا جائے تو اس سے اسرائیل کو قانونی اور جغرافیائی اور سیاسی طور پر قوت حاصل ہوگی اور اس سے ظلم بڑھتا ہی رہے گا نہ کہ ظلم ختم ہوگا. اور جناب اعلیٰ آخر میں بس اتنی بات کہ شاید میرے مخالفین پاکستانی شہری ہیں اور بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح 2 ریاستی تقسیم کے بالکل مخالف تھے. والسلام. جناب 3 منٹ 30 سیکنڈ میں مکمل کی اپنی گفتگو. ہمارے آج کے دوسرے مقرر جو قرارداد کی مخالفت کر رہے تھے مطیع الرحمان بھائی جامعۃ السعید سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم میں نہیں ہے. بالکل 2 مختلف متضاد آراء سن کے کیسا لگ رہا ہے؟ بہت زبردست لگ رہا ہے. اور مجھے تھوڑا سا یہ پوچھنا ہے اپنے منصفین کرام سے، یہ جو مباحثہ ہوتا ہے عام جو ڈیکلیمیشن یا ہماری جو تقریر کے کمپٹیشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان میں جو جس طرح ابھی ہم نے دیکھا دونوں مقررین جو اب تک آئے وہ فمبل بہت ہوئے ان کی گفتگو میں. ظاہر ہے وہ فگرز وغیرہ یا جو معلومات یا جو حوالے ہیں ان کو بیان کرنے میں اتنی تیزی نہیں تھی جتنی ایک تقریر میں ہم کو نظر آتی ہے. تو کیا ڈیبیٹ میں یا مباحثے میں ان چیزوں کو نمبرات لگاتے وقت ان چیزوں کو کتنا دیکھا جائے، اس روانی کو کتنا دیکھا جاتا ہے؟ یعنی فمبل کاؤنٹ ہوتا ہے لیکن جیسے بہت مائنر اس کا مارجن ہوتا ہے. اس وقت مثال کے طور پہ اگر ایک ڈیبیٹر ہے اور وہ پوری تقریر فلو سے کر کے گیا ہے اور دوسرے نے کہیں ایک مائنر فمبل کیا ہے اور اب یہ دونوں مارکنگ میں برابر آ رہے ہیں تو ہم اس کو نیچے کر دیں گے جس کا فمبل آیا تھا. ٹھیک ہے. تو ڈیلیوری میں کہیں نہ کہیں اس کو ایج ملے گا. دلائل لیکن اصل چیز جو بیسک اس کے اندر ہم نے اس میں ایڈ بھی کیا ہوا ہے، ریفرنسز کے الگ سے نمبر رکھے ہم نے، ریبیٹلز کے الگ سے نمبر رکھے. اگر کوئی ریفرنسز میں کم دیتا ہے، حوالے نہیں دیتا، بات کر رہا ہے لیکن
اس کا حوالہ مکمل طور پر نہیں دے رہا تو اس کے نمبر کٹ جاتے ہیں کنٹینٹ میں. اگر کوئی بندہ آ رہا ہے اور ریبٹل نہیں کر رہا پچھلے اسپیکر کا تو اس کے نمبر کٹ جاتے ہیں. ایون جو فرسٹ اسپیکر ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کوئی اسپیکر نہیں آیا ہوتا, لیکن اس کو چونکہ ڈبیٹ کے اصول ہیں ان کو لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مفروضے کی بنیاد پر رد کرتا ہے. جیسے کہ پہلے اسپیکر نے کہا بھی کہ نا کہ جناب والا اب اگر مقررین آ کر کہیں تو پھر میں تو رد دلیل کے الگ سے ہمارے پاس یہاں پہ 5 نمبر ہوتے ہیں, ٹھیک, تو اس کا بھی جو ہے نا پھر ایج ملتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو کانٹینٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈیلیوری سے. ہوتا ہے مثلا خاص طور پر رد دلیل تو انہوں نے فی البدی کرنا ہے جی تو اس میں اگر آ کے وہ تھوڑا بہت اٹک جاتے ہیں تو اس چیز صحیح, ڈن, یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا. پلیز اگلے ساتھی کو بلائیے. اگلے شریک حمایت میں قرارداد کی بحریہ یونیورسٹی کراچی سے محمد طلحہ رانا. طلحہ رانا صاحب موافقت کریں گے اور یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم میں ہی ہے بھائی. تو جناب آپ کا وقت ہے 4 منٹ, 3 سے 4 منٹ, اور جو شروع ہو رہا ہے اب. صدر علی وقار ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم ہے. زیر بحث قرارداد میں موجود 2 چیزیں قابل ذکر ہیں, ایک مسئلہ فلسطین اور 2 ریاستی تقسیم. مسئلہ فلسطین سے مراد وہ تنازع ہے جس میں فلسطینی عوام کو ان کی تاریخی سرزمین یعنی کہ مغربی کنارہ, غزہ پٹی اور بیت المقدس سے بے دخل کر کے اسرائیلی قبضہ, سیٹلمنٹوں اور اس کی بنیاد پر تمام حقوق سے محروم کرنے کا معاملہ ہے, جو کہ تمام سیاسی, مذہبی پیچیدگیوں کی بنا پر آج تک حل طلب ہے. جناب والا قرارداد میں دوسری چیز ہے 2 ریاستی تقسیم. 2 ریاستی تقسیم سے مراد یہ تجویز ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک آزاد اور خود مختار ریاست فلسطین قائم کی جائے, جس سے دونوں قومیں آپس میں امن اور استحکام کے ساتھ اپنی متعین شدہ سرحدوں میں رہ سکیں. جناب والا یہ نظریہ 1967 کی جنگ کے بعد اقوام متحدہ کی قرارداد 242 کے تحت متعارف ہوا, مگر عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکا. جناب والا عملی اعتبار سے اس قرارداد کو دیکھا جائے تو دونوں قوموں کے درمیان ہونے والی جنگ اور فساد کا واحد حل صرف اور صرف 2 ریاستی تقسیم ہے. جناب والا 2 ریاستی تقسیم جو کہ یہ ایک منطقی نظریہ ہے, سو جو قومی شناخت اور مذہبی عمل کو اس کو پورا فائدہ دیتا ہے, تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عملی اعتبار سے بھی یہ قرارداد منظور ہوتی ہے. جناب والا اگر قرارداد کو تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں قوموں کی الگ الگ تاریخ موجود ہے. جناب والا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فلسطین ایک آزاد اور مکمل ریاست ہے. اگر تاریخی حقائق کو دیکھا جائے تو فلسطینی عوام کو ان کی تاریخی سرزمین کا مکمل حق حاصل ہے, جس کی بنیاد اقوام متحدہ کی قرارداد 242 پر بھی موجود ہے. جناب والا تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے بھی یہ قرارداد منظور ہوتی ہے اور اس کا واحد حل صرف اور صرف 2 ریاستی تقسیم ہے. جناب والا سیاسی اعتبار سے اس قرارداد کو دیکھا جائے تو اس کا نتیجہ یہی آتا ہے کہ فلسطین کی عوام اپنی تاریخی اور خود مختاری سے اور عالمی تسلیم شدہ سرحدیں فراہم کرے گی, اور اس کے علاوہ فلسطین اسرائیلی ریاست خود کو تسلیم کر پائے گی. اور اس سے پھر یہی آ کے ثابت ہوتا ہے کہ سیاسی اعتبار سے بھی یہ قرارداد منظور ہوتی ہے اور اس کا واحد اور ایک ہی حل صرف اور صرف 2 ریاستی تقسیم ہے. جناب والا معاشی اور اقتصادی اعتبار سے اس قرارداد کو دیکھا جائے تو معاشی اور اقتصادی بات کو مستحکم کرنے کے لیے صرف اور صرف واحد اور بہترین پہلو 2 ریاستی تقسیم ہے, جس سے فلسطینی GDP میں 30 سے 40% تک کی بہتری ہو سکتی ہے اور فلسطینی عوام کو تجارت اور روزگار کے مواقع فراہم ہو سکتے ہیں, اور اسرائیل جنگ پر خرچ کرنے کے بجائے اپنی معیشت کو مزید بہتر کر سکتا ہے. جناب والا چلے سماجی اعتبار سے بھی اس قرارداد کو دیکھ لیتے ہیں. سماجی اعتبار سے اس قرارداد کو دیکھا جائے دونوں قوموں کی تقسیم سے ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قائم ہوگا, جس سے فلسطینی عوام اپنی شناخت, ثقافت اور خود مختاری کو محفوظ کر سکے گی, اور اس کے علاوہ اور موجودہ اعداد و شمار کے مطابق تمام فلسطینی علاقے یعنی کہ مغربی کنارہ, غزہ پٹی اور بیت المقدس اور مشرقی یروشلم میں تقریباً 50 لاکھ لوگ آباد ہیں جنہیں اپنی خود مختاری اور شناخت کی اشد ضرورت ہے. تو جناب والا تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ سماجی اعتبار سے بھی یہ قرارداد منظور ہوتی ہے. جناب والا مجھ سے قبل آنے والے مقرر نے یہ کہا کہ وہ اپنی باتوں سے بس یہی منوانا چاہ رہے تھے کہ قرارداد جو ہے وہ ایک ہی ریاستی تقسیم سے حل ہو پائے گی. تو میں یہی کہنا چاہوں گا اگر ان کی بات یہ مان لی جائے تو بس میرا یہی سوال اٹھتا ہے کہ جناب والا یہ ہونے سے سیاسی نمائندگی اور اقلیتوں کے حقوق کو محفوظ اور مناسب شراکت ملے گی کیا سیاسی نمائندگی میں, اور اس کے علاوہ مشرقی یروشلم میں ان تمام چیزوں کو برابر حقوق مل پائیں گے؟ اور جناب والا آخر میں بس یہی کہنا پاؤں گا ان تمام مشکلات اور معاشی انتظام کا مسئلہ کیا ایک ہی نظام سے حل ہو پائے گا؟ اگر ہاں تو کیسے؟ میرا یہ سوال میرے آنے والے بعد بد مخالف سے ہے کہ وہ دلائل کے ساتھ ضرور پیش کریں. شکریہ جناب. آپ نے وقت لیا ہے 3 منٹ اور 40 سیکنڈ, آلموسٹ 41 سیکنڈ. جناب طلحہ رانا صاحب, چیز ہوتی ہے کہ آپ آخر میں ساتھ سوال بھی چھوڑ جائیں, چھوڑ جائیں. دلیل دی, رد دلیل کی, یہ سوال بھی ہے, آپ جواب دیں.
جناب تو یہ سارا اس مباحثے کا حسن ہے. آخری شریک کو بلائیں گے یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر سے مبارک علی, تشریف لائیں. جناب, اور ان کی تشریف آوری تک میں ایک شعر اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو جی 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 ضرور. ایک کچھ لائنیں ہیں علامہ کی. کیا بات سر, زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ, ہے, کیا میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے, تیری دوا نہ جینوا میں ہے نہ لندن میں, ہے, کیا بات. فرنگ کی رگ جاں پنجے یہود میں ہے, سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کے نجات, سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کے نجات, خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے. واہ, کیا بات. جناب, یہ ایک یعنی فلسطینی کا مکالمہ ہے عرب سے, جو عنوان ہے اس کا. تو جناب ہمارے شریک مبارک علی صاحب, آپ کو بہت مبارک ہو ایک بار کوارٹر فائنل میں پھر یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر. سر 4 منٹ ہیں اور ٹائم شروع ہو گیا اب آپ کا. صدر علی وقار, رد دلائل سے شروع کرتے ہیں. حسب موافقت میں ایک مقرر آئے اور انہوں نے پاکستان کی مثال دے کر یہ بتانا چاہا کہ فلسطین کو ایک الگ ریاست بنا لینی چاہیے جس طرح پاکستان ایک الگ ریاست بنا کر نام نہاد ترقی کر لی. انہوں نے پاکستان کا نظام تعلیم کی مثال دے کر یہ کہنا چاہا کہ جو ترقی پاکستان نے کی وہ بھی فلسطین کو ایک الگ ریاست بنا کر ترقی کر لینی چاہیے. لہٰذا میں ان کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کا نظام تعلیم اپنا نظام تعلیم نہیں ہے, کسی کا دیا ہوا نظام تعلیم, یعنی کہ لارڈ میکالے کا دیا ہوا نظام تعلیم ہے. اگر پاکستان کسی کے دیے ہوئے نظام تعلیم پر ترقی کر سکتا ہے تو یہی ترقی فلسطین اسرائیل کے نظام تعلیم کو فالو کر کے بھی ترقی کر سکتا ہے. لہٰذا ان کی دلیل مسترد ہوتی ہے. حسب موافقت میں مقرر آئے اور انہوں نے دوسری دلیل جغرافیائی تقسیم کی بنیاد پر فلسطین کو ایک الگ ریاست بنانے کا کہا. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1947 میں اقوام متحدہ کے تقسیم کے منصوبے کے مطابق جب فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو اس کے بعد بھی اسرائیل نے 10 سال تک فلسطینی علاقوں پر غیر قانونی قبضہ کیے رکھا, جس کی وجہ سے مغربی کناروں اور یروشلم میں اسرائیلی بستیاں اتنی زیادہ بڑھ چکی کہ 2 ریاستی حل کی تقسیم کے لیے فلسطین کے لیے کوئی خطہ باقی رہا ہی نہیں. تو جب فلسطین کے لیے کوئی خطہ باقی رہا ہی نہیں تو ایک الگ ریاست کا خواب سوچنا ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا ان کی دلیل مسترد ہوتی ہے. قرارداد کی طرف چلتے ہیں جناب والا. زیر بحث قرارداد میں 3 الفاظ قابل غور ہیں. پہلے لفظ مسئلہ فلسطین سے مراد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری زمینی تنازع, حل سے مراد سلجھاؤ, اور تیسرے اور اہم لفظ 2 ریاستی تقسیم سے مراد اس خطے میں ایسی 2 ریاستوں کا قیام جن میں ایک یہودی اور دوسری عرب. سو جناب والا, تمام تر اعتبار سے اس قرارداد کا مفہوم کلی یہ طے پایا کہ ایک ہی خطے میں 2 مخالف گروہوں کو جگہ دے دی جائے جو سراسر شر کا باعث ہے. لہٰذا میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں. قرارداد کو منطقی اعتبار سے دیکھا جائے تو بالفرض و محال اگر 2 ریاستی تقسیم ہو بھی جاتی ہے تو بھی یہ نہ تو اسرائیل کے حق میں بہتر ہے اور نہ ہی فلسطین کے, کیونکہ معاملہ مقدسات کا ہے. جتنی یہ سرزمین فلسطینیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس ہے اتنی ہی اسرائیلیوں کے عقائد کے مطابق اسرائیلیوں کے لیے مقدس ہے. چونکہ اس وقت اسرائیل فلسطین سے زیادہ طاقتور ہے, اگر 2 ریاستی تقسیم ہو بھی جاتی ہے تو اسرائیلی بربریت سے فلسطینیوں کو کوئی نہیں بچا پائے گا. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ متحرک ہوگا تو ان کی یہی بات یہیں پر پچھلی کئی دہائیوں سے اقوام متحدہ کے غیر منصفانہ رویوں سے مسترد ہو جاتی ہے. سو جناب والا, ثابت ہوا کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم نہیں ہے. اگر قرارداد کو تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو 2 ریاستی تقسیم کو اسرائیل کا 22 فروری 1982 کو پیش کیے جانے والا دا یونون پلان خود پاش کر دیتا ہے, جس کی 9ویں اور 10ویں شق میں واضح طور پر لکھا ہے کہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت بناتے ہوئے فلسطین نامی ریاست کو اقوام عالم اور عالمی اداروں میں قانونی حیثیت ملنے کی صورت کو ہر ممکنہ طور پر روکا جائے اور فلسطینیوں کا غزہ کی پٹی پر انحلا کو یقینی بنایا جائے. سو صدر علی وقار, دا یونون پلان کی 9ویں اور 10ویں شق واضح طور پر یہ بتلا رہی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 تقسیمی ریاست نہیں ہے. اور صدر علی وقار, قرارداد کو حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گرچہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 2 ریاستی تقسیم پر متفق ہیں, لیکن بات یہ بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ اسرائیلی بستیوں کے سب سے بڑے حامی ہیں. اسی طرح ان کے وزیر تعلیم نفتالی بینٹ, جو کہ اسرائیلی دائیں ہاتھ کی اسرائیلی جماعت کے سب سے بڑے سربراہ بھی ہیں اور 2 ریاستی تقسیم کے سب سے بڑے مخالف بھی. تو اگر 2 ریاستی تقسیم ہو بھی جاتی ہے تو شہر مقدس کو شہر آزاد بنانا ممکن ہی نہیں, اور جب یہ ممکن ہی نہیں تو اس سے لے امن و امان کا قیام ممکن ہی نہیں. تو جب امن و امان کا قیام ممکن ہی نہیں تو یہ قرارداد مسترد ہوتی ہے. سو جناب والا, حزب مخالف میں آنے والے مقررین کے لیے اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاکستان نے جو نام نہاد ترقی کی اس سے بہتر
فلسطین کا اسرائیل کے ساتھ رہ کر ظلم برداشت کرنا ہے. بہت شکریہ. اوئے ہوئے جناب مبارک علی صاحب, یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق. اچھا مجھے 3 منٹ 28 سیکنڈ میں مکمل کی اپنی 48 سوری. اچھا پچھلی بار مجھے یاد ہے جب انیشیل راؤنڈ میں مبارک بھائی آئے تھے تو ان کی سرزنش اس بات پہ ہوئی تھی کہ پوزیشن تو ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن آپ کے جو دلائل تھے نا ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اتنے بکھرے ہوئے تھے. لیکن ان کو یہ ہمیں سیلیوٹ کرنا پڑے گا کہ آج انہوں نے میری نظر میں, منصفین کا کیا فیصلہ مجھے نہیں پتا, لیکن بڑا زبردست آتے ہی انہوں نے ایک سما باندھا بارہ, بالکل بالکل صحیح ہے. اور جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی اسمائل دی, جاتے ہوئے بھی اسمائل دی. تو مبارک بھائی بہرحال ان کی اسمائل ہمارے لیے اسمائل نہیں رہی تھی. ہاں ہمارے لیے اسمائل نہیں رہی تھی. خیر تو جناب ہمارے آج کے 4 شرکا, ان میں سے کون سے 2 حضرات ہیں جو جائیں گے آگے اور کون سے 2 حضرات ہیں جو ہم سے اجازت لے کے جائیں گے بہت آگے. اور جناب ہم اپنے سپانسرز کا شکریہ ادا ضرور کریں گے یہاں پہ. جس طرح سے میں نے بتایا کہ ہمارے بہت سارے سپانسرز, ان میں سب سے پہلے خدمات الفردوس جو لیڈ سپانسر ہے ہماری اس ٹرانسمیشن کے, اور اس کے بعد ہماری یہ جو ٹرانسمیشن ہے حسن رمضان, اس کا یہ جو سیگمنٹ ہے حسن بیان, اس کے ونر کو جائے گی ٹی ایم سی سوراب گوٹ والی یہ بائک جو اس ڈائس کے پیچھے بالکل کھڑی ہے. اور رنر اپ کے لیے ہے خدمات الفردوس کی جانب سے عمرے کا ویزا, ساتھ میں کیش پرائز اور شیلڈ تو سب کے لیے ہے ہی انشاءاللہ. اور جو سیکنڈ رنر اپ ہے اس کے لیے ڈینی احسن الکلام کا ایک نہایت ہی خوبصورت تحفہ, آسان ترجمہ قرآن مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا, اور اس کے ساتھ ساتھ 20,000 کیش بھی. تو جناب آج دیکھتے ہیں کہ کون سے 2 لوگ ہیں جو کوالیفائی کریں گے کوارٹر فائنلز کے لیے. ہمارے پاس رامش تھے, موافقت میں اور قرارداد تھی مسئلہ فلسطین کا حل, 2 ریاستی تقسیم ہے. دارالحکمت سے ان کا تعلق, انہوں نے موافقت میں دلائل دیے. مخالفت میں پہلے مقرر آئے مطیع الرحمان جامعۃ السعید سے, اس کے بعد پھر موافقت کے لیے آئے بحریہ یونیورسٹی سے طلحہ, اور پھر آخر میں اس قرارداد کی مخالفت کی مبارک علی نے, جن کا تعلق ہے یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر سے. ہمارے ساتھ منصفین کرام محمد بن فیصل, مرزا محمد اور جناب عاصم بلال بھائی موجود ہیں, اور پروانہ لے کر آ رہے ہیں میری طرف عاصم بھائی کہ وہ بتائیں گے ہمیں کہ کون سے 2 لوگ ہیں جو آج کوالیفائی کریں گے کوارٹر فائنلز کے لیے. اور میں ان ساتھیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ پلیز سٹیج پہ تشریف لے آئیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ یہ لمحات سانجھے کر سکیں. کیا خیال ہے عاصم بھائی؟ بڑی مشکل سے کھینچا ہے میں نے یہاں تک, جلد ماشاءاللہ. تو اور ایک یہ بات ہے کہ بہت الگ الگ ڈائمنشنز ہیں ہمارے پاس. یعنی ایک مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی تقسیم ہے, اس کی مخالفت میں ایک ڈائمنشن یہ آئی کہ فلسطین ہی واحد ریاست ہو, ایک اور یہ ہے کہ اسرائیل ہی واحد ریاست ہو. اور یہ مطلب دونوں بالکل الگ الگ ڈائمنشن میں بہت اچھے آرگیومنٹس کے ساتھ ہے, تو بہت اچھا, بہت مزہ آیا. زبردست جناب. اور ہمارے پاس پوزیشنز آ چکی ہیں, تو 2 ساتھی ہمارے جائیں گے جو کوارٹر فائنلز کے لیے. میں نام لوں گا, سیمی فائنلز. ہاں سوری کوارٹر ہو گیا سر, کوارٹر شروع ہو گیا. کیوں میں پھر واپس آ رہا ہوں, سیمی فائنل لینے لگ گئے. جناب آپ کا لکھا ہوا شعر جو ہے میں پڑھ تو سکتا تھا, لیکن آپ کی خوشخطی دیکھ کے میں نے کہا رہنے دیتا ہوں. میں کروں گا. پہلی پوزیشن آج کے اس کوارٹر فائنل میں حاصل, پہلے دوسری بیت الحکمہ سے رامش بھائی 2 پوزیشن کے ساتھ کوالیفائی کر رہے ہیں سیمی کے لیے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. تھوڑا آگے آ جاؤ بھائی, کیا حال ہے؟ پہلی پوزیشن آف کورس مبارک علی بھائی کوٹلی آزاد کشمیر سے, پہلی پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے اور سیمی کے لیے کوالیفائی کریں گے. مبارک بھائی دیکھیں دلائل کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن نا ہم پاکستانی اتنا نہ لتاڑو یار, ہیں اتنا نہ لتاڑو سر. آئی نو ویسے کہہ رہا ہوں, تھوڑا گزارش ہے اگلی بار جملہ ریکارڈ کر لیجئے گا, پاکستان سے محبت کرنے والا. ماشاء اللہ. نہیں بالکل, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. آپ حضرات پلیز جائیں اور تیاری کریں, اور سیمی فائنل میں ملاقات ہوتی ہے. اور جناب طلحہ بھائی چلیں یار ہاتھ تو ملا لو, نام غلط لیا تو کیا ہوا ہے. طلحہ بھائی اور آپ کا نام ہے مطیع الرحمان. بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کے ساتھ جائیں گے گفٹ ہیمپرز ہمارے, اور آپ کو ہم دیں گے جناب پرفیوم کا تحفہ الروحان کی طرف سے. تو پلیز یہ تحفہ آپ کے لیے ہے, اور پلیز جزاک اللہ, آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی مقابلے میں. اور آپ کے ساتھ جائے گا الفردوس کا یہ والا تحفہ.
تو جناب بھائی طلحہ، کیا نام ہے آپ کا؟ مطیع الرحمان بھائی جامع السعید سے بہت بہت شکریہ. تو جناب عاصم بھائی اجازت لیں اگلے کوارٹر تک کے لیے، اگلے سیمی کے کوارٹر کے لیے، سوری زیادہ ہو رہا ہے، کبھی سیمی کبھی کوارٹر، کیا ہو رہا ہے جی. ناظرین محترم، آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز آگے ہمارے اگلے سیگمنٹ میں، اور اگلے سیگمنٹ میں کوئی بہت زیادہ وقفہ نہیں ہے، بس مختصر سے وقفے کے بعد مل رہے ہیں. تب تک کے لیے اجازت، اور تھوڑا سا ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں ملتے ہیں. علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی، زندگی کا سفر معتبر ہو گیا، فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا. ہے سمر یہ رشیدی خیابان کا سلسلہ دیکھیے حسن رمضان کا، ہے یہی عشق کی گفتگو. حسن رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ. حسن رمضان آیا چار سو.